السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ کیسے ہیں حضرت؟ اللہ کرم، کون صاحب بول رہے ہیں؟ میں محمد مبین بہرائچ شریف سے بات کر رہا ہوں حضرت۔ اچھا صاحب، فرما صاحب۔ کیسے ہیں حضرت؟ خیر اللہ خیریت؟ کرم ہے۔ قاسمی دالون مگر دالون سے فارغ ہیں کیا؟ This call is دیوبند now being recorded. جی حضرت۔ دیوبند سے فارغ ہو کیا آپ؟ نہیں حضرت، میں کہیں سے فارغ نہیں ہوں، میں بس ایسے ہی مکتب میں پڑھا ہوں تھوڑا بہت۔ میں حفظ کہاں کیا؟ حفظ نہیں، میں حفظ نہیں کیا ہوں حضرت۔ میں نے مدرسے میں دارالعلوم میں نہیں پڑھا ہوں حضرت۔ کوئی بات نہیں، چلو پیغام نوٹ کرا دو، امت کے نام کچھ نوٹ کرانا ہے تو ڈلوا دیں گے چینل پہ۔ جی جی جی، آپ کی آڈیو بشکل ویڈیو سنا کرتا ہوں حضرت، تو میں نے چاہا آپ سے بھی بات کر لیں۔ آپ بڑے پائے کے عالم اور بڑے بہر العلوم معلوم ہو رہے ہیں حضرت، ماشاءاللہ بڑا اچھا لگتا ہے آپ کی گفتگو سن کر کے۔ صحیح، سیدھا راستہ دکھانا چاہیے۔ جی جی جی، اور بتائیں حضرت کیسے ہیں؟ بس اللہ کرم، سب کچھ چل رہا ہے۔ جی جی، تو یہ اچھا موقع ہے بات کرنے کا حضرت۔ کچھ ویسے میں عالم تو نہیں ہوں حضرت، لیکن کچھ آپ کے باتیں سن کر کے مجھے بڑا اچھا لگتا ہے، تو میں نے کہا حضرت سے ہمیں بھی بات کرنا چاہیے۔ کون سی باتیں سنی؟ وہی ساری باتیں آپ کرتے ہیں کہ جیسے امام کعبہ کے پیچھے نماز کو لے کر کے، اور اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ کی کچھ عبارات کو لے کر، اور جیسے کہ دعوت اسلامی کے بانی الیاس ستار قادری صاحب کے کچھ خواب اور ان کے کچھ روش کو لے کر کے۔ ہاں، بہت جھوٹے جھوٹے خواب لکھے ہیں۔ جی لیکن بریلی والے اس کو سر پہ چڑھا رکھے، پیسہ کھلانا نا زکات سستے کا ہو۔ لیکن حضرت آپ کی ساری باتیں مجھے اچھی لگتی ہیں، لیکن جب کوئی سامنے والا مد مقابل جب آپ سے باتیں کرتا ہے تو یہ ایک چیز بڑی گڑبڑ مجھے معلوم ہوتی ہے آپ کی طرف سے، وہ یہ کہ آپ ایک بات کو سننے کے بجائے کئی طرف ادھر ادھر کی باتیں کر لیتے، ایک موضوع پر اور ایک ٹاپک پر بات نہیں کرتے آپ، یہ اچھا نہیں لگتا۔ باقی آپ کی ساری باتیں مجھے بڑی اچھی لگتی ہیں ہاں، حضرت، یہ بات صحیح ہے۔ لیکن اور جو ہے وہ ایک موضوع پر بات کیوں نہیں کرتے حضرت؟ ہاں، سب طرح کے موضوع بکھیر دیتا ہوں میں۔ نہیں، تو وہی چیز ہے، تو کئی طرح کے اس طریقے سے نہیں کوئی مسئلہ کوئی نتیجہ مثبت نہیں نکلتا ہے حضرت نا۔ اسی میں پرونا پڑتا ہے نا وہ موضوع کو۔ نہیں حضرت، جیسے کہ کوئی اگر امام کعبہ کے اوپر امام حرمین شریفین کو لے کر کے باتیں چلتی ہیں، کوئی سب سے پہلے یہی موضوع چھیڑتا ہے، لیکن بیچ میں آپ اعلیٰ حضرت کی عبارتوں کو، الیاس ستار قادری کے کارناموں کو، ان کے خوابوں کو بیان کرنے لگتے ہیں، ایک جواب اور ایک ٹاپک کمپلیٹ ہونے کے بجائے آپ ادھر ادھر پھر باتیں کرنے لگتے، تو یہ چیز بڑی بری لگتی ہے حضرت ہمیں۔ کوئی بات نہیں، اللہ مدد فرمائے گا انشاءاللہ۔ نہیں تو ایسے نہیں ہونا چاہیے، ایک کوئی ایسی بات ہو ایک ٹاپک پر جس سے کوئی ایک مسئلہ کوئی نتیجہ نکلے کہ سمجھ میں آئے حضرت نا۔ انشاءاللہ ہوگا، دھیرے دھیرے ہوگا، سب بے فکر رہو۔ جی جی، اچھا چلیں ٹھیک ہے حضرت، تو وہی میں نے کہا حضرت ہم بھی اس کے بارے میں کچھ معلوم کر لیں۔ وہ آپ کی باتیں تو مجھے لیکن کمپلیٹلی مجھے سمجھ میں نہیں آتی حضرت، آپ امام کعبہ کو لے کر کے جو باتیں کرتے ہیں صرف اسی کے بارے میں جاننا ہے۔ چلو، آپ تو امام کعبہ کو مسلمان مانتے ہیں نا آپ تو؟ نہیں حضرت، میں نے یہ کہا آپ سے، میں کچھ نہیں کہا ان کے بارے میں نے سوال کے بارے میں آپ سے کہا کہ میں اسی کے بارے میں جاننا چاہتا ہوں۔ میں نے مسلمان ماننے چاہیے، جو سوال اس میں شک کرنے کی گنجائش ہی نہیں ہے، اس لیے قرآن میں اللہ نے فرمایا الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ، حضرت یہ وہ کتاب ہے جس میں کوئی شک کی جگہ نہیں۔ یہی چیز میں نے آپ سے کہی کہ ابھی آپ ادھر ادھر کی باتیں فوراً شروع کر دیتے ہیں، سنتے نہیں پوری بات، اپنی باتیں خالی آپ کہتے ہیں۔ سناؤ صاحب، ایسا نہیں کرو حضرت نا، پوری بات پہلے سنو۔ تو سناؤ تو صحیح، کیا چاہ رہا ہو، آپ کا کیا مقصد ہے؟ جی جی جی، مقصد یہی ہے، میں آپ سے جاننا چاہتا ہوں، آپ سے کچھ سیکھنا چاہتا ہوں حضرت، باقی ہمارا کوئی وہ اتنا میں عالم نہیں ہوں، میں نے آپ کو بتایا۔ چلو کوئی بات نہیں، جی جی جی، تو کسی کو بھی سکھاؤ گی؟ جی 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 جی، نہیں آپ ہمیں سکھائیں، میں کیا سکھا سکتا ہوں آپ کو۔ کوئی بات نہیں، سب کو ایک دوسرے سے سیکھنا سکھانا چاہیے۔ چلیں حضور، اور امام کعبہ یا امام مدینہ جو ہے، ان کے پیچھے نماز جیسے آپ کہتے ہیں کہ مطلب ہو جاتی ہے، وہ مسلمان ہیں، تو اور اس کی جو دلیل ہے، دلائل آپ دیتے ہیں کہ مطلب کوئی دلیل مضبوط نہیں دیتے حضرت، بس یہی ادھر ادھر جو ہے الزامی جواب۔ اور دلیل مضبوط نہیں؟ جی جی، قرآن میں ہے دلیل، بتائیں کون سے ہے؟ اللہ فرماتا ہے جی وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا، جی اللہ کی مساجد وہی آباد کرتے ہیں۔ جی، نہیں، یہ شاید کا مطلب یہ نہیں ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کی مسجد اللہ کے لیے ہے، اس میں اللہ کے علاوہ کسی اور کو نہ پکارے۔ اور وہ آیت ہے انما یعمر مساجد اللہ من آمن باللہ والیوم الآخر
بے شک اللہ کی مساجد وہی آباد کرتے ہیں جو اللہ پر اور قیامت کے دن پر ایمان رکھتے ہیں، وقام الصلاۃ، اور نماز قائم کرتے ہیں، وآت الزکاۃ، زکوٰۃ دیتے ہیں، تو وہ زکوٰۃ بھی دیتے ہیں، جی جی. ولم یخش الا اللہ، اور اللہ کے علاوہ ڈرتے نہیں ہیں وہ. اچھا، اور ان کے جو ہے عقائد کے بارے میں آپ ایک بڑی وہ سننے میں بڑا مزہ آتا ہے حضرت، آپ کا جو ایک ان کے عقائد کے بارے میں ایک لمبی فہرست آپ نے تیار کر رکھی ہے، وہ سناتے ہیں، سنائیں ذرا تھوڑا، وہ کیا کہتے ہیں حضرت ان کے عقائد کے بارے میں تھوڑا بتائیں. اچھا، وہ قرآن کو بھی مانتے ہیں، وہ نماز کو بھی مانتے ہیں، وہ روزے کو بھی مانتے ہیں، وہ زکوٰۃ کو بھی مانتے ہیں، وہ حج کو بھی مانتے ہیں، وہ عید کو بھی مانتے ہیں، بقرعید کو بھی مانتے ہیں، وہ تراویح کو بھی مانتے ہیں، وہ سنت کو بھی مانتے ہیں، نفل کو بھی مانتے ہیں، فرض کو بھی مانتے ہیں، واجب کو بھی مانتے ہیں، قربانی کو بھی مانتے ہیں، تراویح کو بھی مانتے ہیں، اور جی وغیرہ وغیرہ، کیا کیا بتاؤں. اور جی جی قرآن کو بھی مانتے ہیں، حدیث کو جی. بھی مانتے ہیں، حضرت ابوبکر کو مانتے ہیں، حضرت عمر کو مانتے ہیں، حضرت عثمان کو مانتے ہیں، حضرت علی کو مانتے ہیں، امام حسن کو مانتے ہیں، امام حسین علیہ السلام کو مانتے ہیں، اور کسے مانے بتاؤں، صحابہ کو بھی مانتے ہیں، اہل بیت کو بھی مانتے ہیں، مسجد کو بھی مانتے ہیں، مصلی کو بھی مانتے ہیں. کافی، یہ بہت لمبی فہرست ہوگی، بس بہت اتنا ہی. لمبی، ابھی تو اور باقی رہ گئی. چلو. جی جی. اچھا، ان تمام چیزوں کو ماننے کے بعد اگر انہی ضروریات دین میں سے کسی ایک کا انکار کر دے حضرت، تو پھر کلّا کافر ہے. کھلا کافر ہے. اللہ کے رسول کو آخری نبی مانتے ہیں، حیات النبی بھی مانتے ہیں. وہ ٹھیک ہے ٹھیک ہے حضرت، تمام چیزوں لیکن کسی ایک کا ضروریات دین میں سے اگر انکار کر دے حضرت، تو تمام کافر ہے، کھلا کافر ہے پھر. کوئی تو شک کی جگہ نہیں. جی 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 جی. اچھا، یہ بھی ضروریات دین ہی میں سے حضرت کہ مسلمان کو مسلمان کہنا، کافر کو کافر سمجھنا، بالکل، اس میں کوئی شک نہیں. ضرورت دین ہی میں سے حضرت. اس میں کیا شک ہے؟ جیسے ابو لہب ہے، اس کی کفریت قطعیت سے ثابت ہے. ابو جی جی لہب کی ابو جہل ہے، جی جی جی. وہ تو تواتر سے چلا. اب کوئی اگر ایسے عالموں کو کافر کہتا ہے تو ایک پارٹی کافر مانتی ہے، ایک نہیں مانتی ہے. جیسے بریلویوں نے کافر کہا، قاری ظہیر صاحب جو بمبئی کے سب سے بڑے مفسر ہیں دنیا کے بریلویوں میں، ان کو ازہری میں نے گمراہ ٹھہرایا، تو سب لوگ گمراہ نہیں مانتے. مفتی غلام محمد ناگپوری جو مفتیان کے خلیفہ تھے، ان کو ازہری میں نے ضیاء المصطفیٰ صاحب نے کافر قرار دیا، لیکن سب بریلوی کافر نہیں مانتے، 90% نہیں مانتے، 98% بلکہ. نہیں سنیں حضرت، میں نے کسی کے اعمال کا ٹھیکہ نہیں لیا. وہ جیسے آپ اگر یہ کہنا چاہ رہے ہو کہ کافر کو کافر ماننا ضروری ہے، تو بریلویوں نے بھی بریلویوں کو خوب کافر کہا ہے، لیکن سب بریلوی نہیں مانتے ایک دوسرے کو کافر. نہیں، میں جس کے متعلق آپ سے سوال کرنا چاہ رہا ہوں حضرت، چونکہ اسی ٹاپک کو لے کر کے زیادہ تر آپ سے بحثیں ہوتی ہیں لوگوں سے. بالکل. تو اچھا، جیسے وہاں کے جو ایک باقاعدہ جو نجد ہے، وہاں کے ایک بہت بڑے وہ پہلے کا جو وہ کیا کہتے ہیں، ان کا نام کیا تھا، لوگ کتاب التوحید نامی کتاب لکھی تھی، ابن عبد الوہاب نجدی. جی جی جی، محمد بن عبد الوہاب نجدی نے تو مرمرا گیا جنہیں کب کا وہ. جی جی جی. تو وہ ان کے بارے میں کیا خیال ہے حضرت، وہ کیسے ہیں؟ شیخ العرب والعجم حضرت مولانا حسین احمد مدنی صاحب نے کتاب لکھی ہے، شہاب الثاقب میں لکھ دیا ہے کہ ظلم تشدد جو کرتے تھے، جی جی جس سے لوگ علماء اہل سنت بیدار تھے، انہوں نے بھی لکھا ہے. وہ تو شیخ العرب والعجم حسین احمد مدنی صاحب خود دیوبند شیخ الحدیث تھے. اچھا اچھا. انہوں نے کتاب لکھی شہاب الثاقب پڑھو. نہیں، جیسے کتاب التوحید جو ان کی کتاب ہے محمد بن عبد الوہاب نجدی صاحب کی، اس کا چربہ کیا ہے؟ اس میں تو بہت سارے کفری عبارات میں نے علماء سے سنا کہ بھرے پڑے ہیں. اللہ کی شان میں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں بہت ساری گستاخیاں بھری پڑی ہیں حضرت اس میں. کیا کی جائے، انسان ہے، مرا گیا، جان دو، اسے کیوں بات کر رہا ہوں. اچھا، مر گیا تو مطلب وہ کیا جان دو، اس کا کچھ مانتے ہیں، کچھ لوگ نہیں مانتے، ان کو بھی ایسی ہے. وہاں کے لوگ مان لیتے ہیں تھوڑے بہت. انڈیا میں تو یہ جو طبقہ ہے انجینئر والا طبقہ ہے، اور یہ جو کچھ ایسا ویسا طبقہ ہے متشدد، وہ مانتا، ورنہ جو علماء دیوبند ہے وہ بھی نہیں مانتے عام طور سے. ایک دکا لوگ مان لیتے ہیں، تو اپن تو نہیں کہہ سکتے سب. نہیں، آپ سید ہیں، علیہ رسول ہیں، آپ سے مجھے عزت سے اس بات کرنی ہے. اللہ بہتر جانے، میں تو فقیر ہوں. چلو. نہیں حضرت، تو وہ کیا میں کہہ رہا تھا، اب بات الگ کاٹ دیتے تو بات بھی ہمارے ذہن سے اتر گئی. کیا کہتے ہیں کہ اگر انہوں نے جو باتیں کفری لکھی ہیں محمد بن عبد الوہاب نجدی صاحب نے اپنی کتاب التوحید میں، تو وہ کیا ان سے انہوں نے رجوع کیا تھا یا اس سے وہ توبہ کر کے مرے تھے حضرت؟ وہ کیا توبہ کرے گا، کب مرے اپن کو پتا بھی نہیں ہے. 150 سال ہو گئے شاید، 250 سال. جی جی. تو وہ توبہ کر کے اگر نہیں مرے حضرت، تو اس کا مطلب وہ اسی پر ثابت قدم رہے پھر جو کفری عبارات ان کے تھے. لیکن بڑی تحقیق کی ضرورت ہوتی ہے نا، تحقیق. یہ تو تحقیق ہے نا اس کے بارے میں. کیا انہوں نے کفری لکھا ہے؟ ہو سکتا ہے کچھ باتیں ایسی آئی ہوں گی جس سے گیس تو ہوتی ہوگی. اللہ ایسا تعالیٰ کہنے کہ کتاب التوحید میں پورا کفری بھرا پڑا ہوگا. قرآن کی آیتیں بھی لکھی ہیں، حدیث بھی لکھی ہے.
اللہ تعالیٰ کے بارے میں یہ عقیدہ رکھنا کہ اللہ تعالیٰ جھوٹ بول سکتا ہے کیسا ہے؟ استغفر اللہ انہوں نے تھوڑی لکھا ہے. کون لکھا پھر؟ وہ تو کوئی مرا گیا جو اس نے لکھا تھا. چلو کون لکھا بتائیں نا، تو انہی کی کتاب سے انہوں نے ٹرانسلیشن کیا اسماعیل دہلوی صاحب نے. ہاں میرے پاس یہ فتاوی رحیمیہ سامنے ہی ہے. فتاوی رحیمیہ یہ حضرت مولانا مفتی سید عبد الرحیم صاحب رحمۃ اللہ علیہ لاجپوری ہیں. یہ جو راندے صورت ہے نا، راندے صورت، ان کا فتاوی میرے سامنے ہے. وہ میں اس میں بتا رہا ہوں آپ کو، بس 1 منٹ لگے گا. یہ جو آپ نے کہا نا اللہ تعالیٰ کے بارے میں اس طرح کے الفاظ میں زبان پہ نہیں لاتا، کفری الفاظ اس طرح سے بالکل نہیں لانا چاہیے. بالکل اللہ تعالیٰ تمام غیب و نقائص سے پاک ہے. ہاں ارے وہ تو قرآن میں ومن اصدق من اللہ قیلا. بے شک بے شک. اب دیکھیے آپ ان باتوں میں تحقیق کی ضرورت ہوتی ہے صاحب. بالکل تحقیق کے ساتھ کہہ رہا ہوں. سوال معقول لکم رحم اللہ مولانا رشید گنگوئی، موقع نتی امبیڈری اشرف تھانوی وغیرہ، ہم یہ صفحہ 2 سے شروعات کی ہے فتاوی رحیمیہ میں. اب اس میں جواب کہ یہ لان تان کرتے ہیں بریلی والے. اس کا جواب اہل حق کو بدنام کرنے کی ناپاک کوششوں کے متعلق لوگوں کے دلوں میں نفرت پیدا کرنے کی ناجائز حرکت کوئی نئی چیز نہیں ہے. ہمیشہ سے اہل باطل اور نفس پرستوں کا طریقہ رہا ہے. حضرت نوح علیہ السلام کو گمراہ گر کہا گیا اور سنگسار کرنے کو کہا. حضرت حود علیہ السلام کو احمق اور جھوٹا کہا گیا اور حضرت صالح علیہ السلام ان کے رفقا کو منحوس ٹھہرایا گیا. حضرت لوط علیہ السلام کو جلا وطن کرنے کی دھمکی دی گئی. حضرت شعیب علیہ السلام کو کہا گیا ہمارے دین میں داخل ہو جاؤ ورنہ تمہیں اور تمہارے رفقا کو شیر بدر کر دیں گے. حضرت ابراہیم علیہ السلام کو مجرم ٹھہرا کر نظر آتش کیا گیا. حضرت موسیٰ علیہ السلام کو شعبدہ باز اور دیوانہ بتایا گیا. عیسیٰ علیہ السلام کو جھوٹا بتا کر واجب القتل قرار دیا گیا. ان کی والدہ حضرت مریم علیہ السلام پر تہمت تراشی گئی. ان کے حواریوں کو منحوس کہہ کر سنگساری کی دھمکی دی گئی. حضرت زکریا علیہ السلام کو دیوانہ جھوٹا کہا گیا اور بےحد تکالیف پہنچائی گئیں. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے جتنی ایذائیں پہنچائی گئی اتنی کسی نبی کو نہیں پہنچائی گئی. جی تو یہ اس کا آپ کا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ مطلب جو حق پر ہوتا ہے اور اللہ اس کے رسول کے دین کی تبلیغ کرتا ہے اس کے ساتھ لوگ ایسا ہی کرتے ہیں، یہی کہنا چاہ رہے ہیں آپ؟ نہیں، یہ بھی غلطیاں بھی ہوتی ہیں، وہ بھی ہم مانتے ہیں غلطیاں ہوئی ہیں. حضرت علامہ اس کے بارے میں اچھا یہ بتائیں آپ کے نزدیکوں کا یہ عقیدہ نہیں ہے کہ صرف وہی لوگ مسلمان ہیں، ان کے علاوہ جتنی دنیا کے مسلمان ہیں سب تمام عرب کے لوگ الگ ہیں، وہ ان کے کیا معلوم اپن دلوں میں نہیں بیٹھے. قرآن میں اللہ نے منع فرمایا میں آپ سے کیا یا الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن. اللہ نے فرمایا اے ایمان والو زیادہ خیالوں سے بچو. نہیں خیال نہیں ہے، ذرا سنیے. نہیں تو اپن کیسے کہتے ہیں کہ وہ اپن جب عرب گئے نہیں تو کیسے مانے اپن کو مشرک سمجھتے ہیں؟ اگر مشرک سمجھتے تو پھر ادری میں کیوں بلاتے غسل کعبہ دینے؟ سنیے حضرت، میں آپ سے کیا کہہ رہا ہوں، 2 ہی سوال. وہ جو آپ نے بات کی نا اللہ تعالیٰ کے بارے میں ایسا لکھا اللہ تعالیٰ جھوٹ بول سکتا ہے، وہی ہے صفحہ 6 گنگوئی صاحب کے 45 سوال. کیا فرماتے علماء دین اس مسئلے میں کہ ذات باری تعالیٰ عز جل جلالہ موصوف بصفت کذب ہے یا نہیں؟ اور خدا تعالیٰ جھوٹ بولتا ہے نہیں؟ نعوذ باللہ. جو شخص خدا تعالیٰ کو سمجھے کو جھوٹ بولتا ہے وہ کیسا ہے؟ تو جواب ذات باری تعالیٰ پاک و منزہ ہے اس سے کہ اس کو متصف بصفت کذب جھوٹا کیا جائے. معاذ اللہ، اس کے کلام میں ہرگز شاید کذب جھوٹ نہیں. قال اللہ تعالیٰ من اصدق من القیلہ، جو شاید اللہ تعالیٰ کی نسبت یہ عقیدہ رکھے یا زبان سے کہے وہ کذب جھوٹ بولتا ہے، وہ قطعاً کافر ملعون ہے، مردود ہے، مخالف قرآن و حدیث کا اجماع امت کا ہے، وہ ہرگز مومن نہیں ہے. جلد 1 صفحہ 18 میں بھی یہ لکھا ہوا ہے. اور میں ابھی بھی طالب علم ہی ہوں، تو آپ کو اس انداز میں ہم نے آپ سے سوال کیا تھا، اس کا جواب آپ کو مدلل سمجھانا چاہیے تھا ہمیں. اس کے بجائے آپ جو ہے سمجھانے کے بجائے آپ کو ادھر ادھر کی باتیں اور میں نے جو آپ نے کہا نا کہ اللہ جھوٹ بول سکتا ہے اس کا جواب دیا فتاوی رشیدیہ سے. نہیں تو آپ کو میں نے کیا کہا 18 جلد 1 اس میں لکھا جو ایسا کہتا ہے کافر ملعون ہے، کہ اللہ کے بارے میں جو ایسا عقیدہ رکھے نعوذ باللہ کہ اللہ جھوٹ بول سکتا ہے، اللہ تعالیٰ جھوٹ بولتا ہے. جی کافر ملعون ہے. تو پھر ابن عبد الوہاب نجدی نے تو کہا نا. ارے اس نے نہیں کہا، کسی اور نہیں کہا تھا، وہ جس نے کہا وہ مرمرا گیا. چلو ختم بات. اچھا چلو ٹھیک ہے. دوسری چیز کیا یہ جو میں نے آپ سے کہی جو ایک اور تو اس نے امتناع بالغیر میں کسی کلام ہے. سنیے نہیں کسی اور نبی، یہ 1 منٹ لگے گا آپ کا ہو گیا. میری سنیے. میں اور میرا اساتذہ ایسے شخص کو کافر مرتد ملعون جانتے ہیں جو شخص شیطان علیہ لعنہ کیا کسی مخلوق کو بھی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے علم میں زیادہ کہے، ایسے شخص کو وہ لکھنا ہم کافر مانتے ہیں. خلیل احمد امبیڈری صاحب میری بات سننے کے لیے تیار نہیں، اس لیے اچھا آپ سناؤ.
मैं क्या कहा, मैंने आपसे पहली बात तो यही कही कि इब्न अब्दुल वहाब नजदी का ये अकीदा है कि अल्लाह झूठ बोल सकता है, नौजुबिल्ला। और ठीक है, आपने इसका इनकार किया कि उसने नहीं कहा, किसी और ने कहा है, उमर खप क्या होगा, चले। अच्छा, दूसरी चीज ये जो है वहां के लोगों का क्या ये अकीदा नहीं है कि सिर्फ वही मुसलमान है, दुनिया के और तमाम जो मुसलमान है वो मुशरिक है? बताओ आप कि अगर ऐसा अकीदा होता तो फिर मुफ्ती अख्तर रज़ा खान साहब को गुस्ल काबा देने बुलाते क्या? वो गुस्ल काबा देने की बिना पर क्या उनका अकीदा, मतलब ये आप कह रहे हो क्या वो मुश्रिक को बुलाते? कुरान में इन्नमल मुश्रिकून नजसुन, बेशक मुश्रिक नजिस। हाँ बिल्कुल। फला यक़रबुल मस्जिदल हराम बाद आमिम हादा, मस्जिद हराम के करीब ना इस साल के बाद। तो क्या उनको गुस्ल, अगर मुश्रिक समझते तो गुस्ल काबा देने बुलाते? मुश्रिक समझ के? कौन? कुरान में अल्लाह ने फरमाया मुश्रिक नजिस है। हाँ बिल्कुल, बिलाशुबा। तो क्या ऐसे शख्स को गुस्ल काबा देने बुलाते हैं अजहरी में साहब को, अगर मुश्रिक समझते तो? उन्होंने तो लिखा है ना, फिर अगर समझते नहीं तो फिर लिखा क्यों? नहीं तो कैसे बुलाते हैं ये तो बताओ आप। तो ये वीजा क्यों देते, हज करने का वीजा क्यों देते देवबंद वालों को, बरेली वालों को? लोग अल्लामा मोहम्मद अमीन बिन आबिदीन शामी कुदिसा से रहू ने लिखा है रद्दुल मुख्तार में, उन्हें क्या उनकी बात नहीं मानते आप? उन्हें नहीं मानते हैं? वो क्या लिखे हैं? क्या वो झूठ बोले हैं? क्या लिख के गए? उन्होंने लिखा है, ये लिखा है, आप पढ़िए। नजदियों का अकीदा ये है कि सिर्फ अरे वही वो उनके जमाने की बात है, 200 साल पुरानी बात। वो समझते थे ऐसा, ये अभी मौजूद है थोड़ी समझते हैं। अच्छा, वो मरमरा गया, उसकी गैंग के लोग थे ना जब उसकी हुकूमत थी, जब उसकी हुकूमत थी वहाँ पर, जब लोग समझते थे ऐसा। नहीं सिर्फ उन्होंने नहीं बल्कि नजद और अरब दूर है साहब। और सुनिए मक्का शरीफ और मदीना शरीफ से बहुत दूर है नजद। अरब में है या नहीं? वो हिजाज मुकद्दस अलग है, वो नजद अलग है। अरब में है या नहीं है? अरब में तो बहुत सारे मुल्क आते हैं, मिस्र भी अरब में है, शाम भी अरब में है, फिर कतर भी अरब में है, दुबई भी अरब में है, लीबिया भी अरब में है। तो मैं नजदी के बारे में आपसे कह रहा हूँ कि इब्न अब्दुल वहाब नजदी वही का तो है। फिर तो पहले वो तो क्या पूरे अरब वालों को आप गलत समझोगे? पूरे अरब को ही गलत समझोगे क्या? पूरे अरब वालों का अकीदा उसमें बताया गया कि वही जो है अपने आप को मुसलमान समझते हैं, उनके अलावा तमाम नहीं इस जमाने वाले नहीं, उस जमाने के लोग थे कुछ ऐसे लोग, कुछ थे वो भी सब नहीं थे, कुछ देवबंद का सदर है, देवबंद का जो सदर है जिसे लोग शेखुल इस्लाम मदनी मियां कहते हैं, उन्होंने भी अशहाबुस साक़ी में लिखा है कि यही लोग जो है, यही बात मौलाना मोहम्मद जैद साहब ने भी लिखा है मकामात खैर में। मौलवी हुसैन अहमद टांडी ने लिखा कि वहाबिया नजदिया शान रिसालत में इंतहाई गुस्ताखाना कलमात इस्तेमाल करते हैं, उन्होंने तो खुद लिखा है। किसने? हुसैन अहमद, मौलवी हुसैन अहमद टांडवी ने। टांडवी कह रहा हूँ, फिर कुछ देर बाद अयोध्यावासी कहने लग जाओगे। क्या कहे? उन्होंने लिखा ना फतावा कौन है, फैजुल रसूल में अयोध्यावासी मुफ्ती जलालुद्दीन अमजदी ने। तो टांडवी ने क्या कहे आप बताइए? नहीं अदब से नाम लेना चाहिए, दुनिया से चले गए वो शेखुल इस्लाम थे और दुनिया में बड़े बड़े आलिम उनके शागिर्द हैं। मुफ्ती अमीनुद्दीन सफदर उकाड़वी, इनकी जिन्होंने 8 बार कुरान की तफसीर बयान की थी, उनके शागिर्द थे मुफ्ती अमीनुद्दीन सफदर उकाड़वी रहमतुल्लाह अलैह। इंतहाई गुस्ताखाना कलमात इस्तेमाल करते हैं, तो इनकी बात तो मानेंगे? नहीं, मैं हुसैन अहमद मदनी साहब की बात कर रहा हूँ। उन्होंने की थी क्या गुस्ताख? कौन? हुसैन अहमद मदनी साहब ने तो रद्द किया ना अपने अब्दुल वहाब का। इन्होंने लिखा है अशहाबुस साक़ी में। हाँ वही तो, उन्हीं की तो किताब है। हाँ तो इन्होंने तो ये चीज लिखी है, आप देखिए उठा करके उसे। उन्होंने लिखा कि वहाबिया नजदिया शान रिसालत में इंतहाई गुस्ताखाना कलमात इस्तेमाल करते हैं, वहाबिया नजदिया। हाँ तो वो मर गया, वो खत्म हो गया, वो फिरका ही खत्म हो गया, थोड़ा बहुत रह गया हुआ। आप मान क्या है, जब कोई उनकी कुफरी इबारत पेश करो तो मुरा गए, मर घप गए, ये बातें आप कह करके अपने आप को बचा लेते हैं। रसूल ने फरमाया उज़कुरू महासिना मौताकुम, तुम अपने मरने वालों का जिक्र अच्छाई के साथ करो। तसब्बुल अमवात, मुर्दों को गाली, वो ठीक है, लेकिन जो फिर क्या दुनिया भर से लोग चले गए, कहाँ तहकीक करने जाएंगे कि क्या क्या लिख के गए। मैंने अभी आपको पढ़ के लिस्ट बताई ना, इमाम आजम को क्या कहा गया। सुनिए इमाम आजम पर उस जमाने में कुफ्र का फतवा नहीं लगाया था खतीब बगदाद में। पूरी बात शुरू में आपने नहीं होने दी थी, उन पर मैं बात नहीं करता, ठीक है वो मर धप गए, ठीक है, लेकिन जो उनके अकाइद बाकी रह गए, उन्होंने अपने कुफरी अकाइद से और तौबा नहीं किए, फिर उनके मानने वाले उन्हें मुसलमान ही तो समझते होंगे। क्या समझते हैं लोग? अब ऐसे तो इलियास काजी पर कुफ्र का फतवा है जामे नहीं में मुरादाबाद के, फिर भी लोग मुसलमान मानते हैं। इसी पर पहले जवाब दो इलियास का। जब उन्होंने सफ़ा 1283 में लिखा है कि हम रमजान के बाद ईद क्यों न मनाए, जालिम बादशाह से मिसाल दी उसने,
صفحہ 3 میں لکھا کہ کتاب اللہ کے رسول کی بارگاہ میں مقبول ہے. صفحہ 27 میں لکھا جو اس کے اجتماع میں گیا سب کی بخشش ہوئی، اور جس کو اللہ کے رسول کا دیدار ہوا اس کی بخشش نہیں ہوئی. اتنی بڑی توہین لکھی اس نے. صفحہ 31 میں لکھا کہ اللہ کے رسول کھڑے اور یہ بیٹھا ہوا ہے، یعنی اتنی وہ تو جھوٹے خوابوں سے بھری تھی کتاب. آپ اسے کٹوا ڈالے لیکن کلمہ پڑھا اس نے، توبہ کی. جیسے آپ کہہ رہے ہو کبھی آج تک اس نے علم آج سے کلمہ پڑھا، توبہ کی، دوبارہ سے مرید ہوا کسی اور کا. اور آپ گھما پھرا دیتے ہیں ادھر ادھر کی باتیں. کوئی بھی عالم مطلب آپ کے اوپر گاج گرے تو گھما پھرا دیتے ہیں، اور آپ ہمارے اوپر گاج گرائے جا بجلی گرا جا، ہم نہ گرائے تمہارے اوپر بجلی. میں نے تو آپ سے صرف جواب چاہا ہے. گراتے ہیں نشے من سے بجلیاں، ہم بجلی گرواتے رہے اور آپ نہ گرواؤ صاحب. واہ حضرت، میں نے آپ سے کہا آپ کسی کی بات ماننے کو تیار نہیں ہوتے. آپ عامل بننے کا آپ کو شوق ہے تو معمول بھی تو بنیے. آپ فائل کے بدن ہے آپ کے مولوی صاحب حسین احمد آپ بھی عامل بنتے رہیں گے، دوسرا عامل نہیں بنے گا. باری باری بنے عامل. وہابیہ نزدیہ شان کبھی عامل آپ بنو کبھی عامل ہم بنو. استعمال کرتے ہیں. ان کی بات آپ ماننے کو تیار نہیں، کہتے ہیں مر گھپ گئے ان کی بات چھوڑو. تو میں کہہ رہا ہوں کہ اگر انہی کفر عبارات کو لے کر کے وہ مر گھپ گئے ہیں تو ان کے جو ماننے والے کیا انہیں مسلمان نہیں سمجھتے ہیں؟ اگر مسلمان سمجھتے تو پہلے طبقے میں یہی باتیں رہی کہ انہیں کافر کہو انہیں کافر کہو. کافر سمجھنا یہ بھی تو ضرورت دین میں سے ہے. مفتی غلام محمد ناگپوری کو کافر کہا درمیان مفتی صاحب نے. تم کافر مانتے کیا مفتی غلام محمد ناگپوری کو؟ جو نجد کے لوگ ہیں وہاں کے لوگ ہیں کیا جو امام حرمین شریفین ہیں، کیا وہ لوگ ابن عبد الوہاب نجدی کو یا کیا ایسے لوگوں کو جو ان خطیب انقلاب حضرت مولانا عبید اللہ خان اعظمی کو دیوال مفتی صاحب نے کافر قرار دیا تھا، کیا تم کافر مانو گے؟ اگر مانتے ہیں مسلمان سمجھتے ہیں تو پھر آپ ہی کہہ رہے ہیں، آپ ہی کا فتویٰ ہے. آپ نے کہا کہ مسلمان کو مسلمان جاننا اور کافر کو کافر جاننا یہ بھی ضرورت دین میں سے ہے. تو پھر اگر یہ ضرورت دین کا انکار ہوا کہ نہیں ہوا کہ ایک بندہ جو کفری عبارات کو لے کر دیکھو دیوبند میں بھی جھگڑے چل رہے ہیں، بریلی میں بھی جھگڑے چل رہے ہیں، اپن کو ان جھگڑوں میں نہیں پڑنا چاہیے. وہ توبہ بھی نہیں کیا، ایسے ہی مر گیا ہے. جھگڑوں میں آگ لگانے سے فائدہ کیا ہے؟ دیکھو تبلیغ جماعت پر بھی فتویٰ ہے، دارالعلوم دیوبند کا ان کے امیر پر فتویٰ ہے. ساری باتیں آپ کی گھسی پٹی ہوتی ہیں. دارالعلوم دیوبند کا فتویٰ ہے، لیکن اب دیکھو ان میں بھی دو ٹکڑے ہیں، ایک مرکز سے، ایک دلی سے، ممبئی سے چل رہی جماعت. میں نے آپ کو شروع میں کہا کہ میں کوئی عالم نہیں. آگ لگانے سے فائدہ کیا ہے؟ آگ اور بھڑکے گی، کوئی فائدہ نہیں. کیا چیز؟ تبلیغ جماعت کے امیر پر بھی تو دارالعلوم دیوبند کا فتویٰ ہے. بہت سے موافق ہیں، بہت سے مخالف ہیں. ان میں بھی اعتدال اسلامی والوں پر کفر کا فتویٰ ہے. جامعہ میں مراد آباد سے بریلوی نہیں مان رہے، 90% بریلوی نہیں مان رہے، 95% بریلوی اس فتوے کو نہیں مان رہے کہ کفر کا فتویٰ جو دیا جامعہ نعیمیہ مراد آباد سے وہ غلط نہیں مان رہا ایک طرح سے. کیونکہ پیسہ کھلا دیا نا، الیاس قاضی زکاتیں کھلا دی، صدقے کھلا دیے، خیراتیں کھلا دی، تو اب بیچاروں کا پیٹ بھر گئے لوگوں کے. نہیں میں سمجھا نہیں. ابھی مولانا مختار احمد بہڑوی، کلیم حنفی صاحب، مفتی شہزاد عالم صاحب، قاری شکیل صاحب، مولانا شکیل صاحب جو جامعہ الرضا میں پڑھاتے ہیں، اور مولانا قاضی شہید عالم صاحب، اور جامعہ نوریہ کے جتنے مدرس ہیں، اور یہ مفتی گلشن بغداد جو رامپور میں ہے، مفتی یونس صاحب رتن پوری، اور شاہد میاں صاحب کے جو لڑکے مفتی فیضان رضا صاحب اور مولانا ولی صاحب، مولانا علی احمد صاحب، سب خاموش ہے الیاس قاضی بارے میں کہ بھائی جامعہ نعیمیہ مراد آباد سے کفر کا فتویٰ لگا، ہم نہیں مانتے. مطلب نہیں مانتے کا کیا ماننے کا؟ یا تو زبان سے کہو کہ ہم مانتے نہیں مانتے، کچھ تو کہو. اگر یہ نہیں کرے نہیں مانتے کچھ تو بتاؤ اس فتوے کے بارے میں کیسا دیا تھا. اسے توبہ کرواؤ، الیاس قاضی سے کلمہ پڑھواؤ. اپنے بال کو منہ مبارک کہہ کر کے لوگوں میں تقسیم کروائے، یہ میں نہیں مانتا ہوں. یہ صرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم. کیا ہوگا ایسے شخص کا جو اپنے بال کو بال مبارک کہتے بڑھوا پھر بعد میں ناٹک کر دے کہ وہ توبہ کر لی رجوع کر لیا؟ ایسے توبہ کر کے رجوع کر کے کوئی بھی ناٹک کر دے گا، کوئی بھی تماشے بازی کر دے گا. بالکل توبہ کا دروازہ کھلا. انسان تو کب توبہ کی الیاس قاضی نے؟ کب توبہ کی؟ کب کلمہ پڑھا؟ وہ ایک بات تھوڑی ہے بال مبارک کی. اس نے یہ کہا صحابہ کرام مجدد نہیں تھے، میں بھی مجدد نہیں ہوں. میں نے بھی سنی ہے، بہت ساری باتیں ان کی ہیں جو غلط ہیں، صحیح نہیں. کب کلمہ پڑھے گا؟ کب توبہ کرے گا؟ وہ اس کا عمل جانے. وہ تو خالی رجوع کرنے کا ناٹک کر دیتا ہے بس. کلمہ پڑھنا فرض ہے، اس کے اوپر کلمہ پڑھنا فرض ہے. ان سے پوچھ گچھ ہوگی. نہ وہ نکاح کرے گا، نہ وہ ایمان لائے گا، نہ وہ جو ہے کہ بیعت کرے گا دوبارہ. وہ تو دینی گینگسٹر بنا ہوا، اس نے پیسہ کھلا دیا، زکاتیں کھلا دی، پبلک کو پال لیا، مرباب ہوئی جگہ وہ تو اس کے آدمیوں سے. چلے دینی گینگسٹر ہے وہ تو. دنیاوی گینگسٹر سے مختار انصاری یہ دینی گینگسٹر ہے. حضرت سید سالہ مسعود غازی کے جا کے سلام پیش کرو ہمارا. میں آیا ہوں حضرت کی درگاہ میں، اور یہ چکر مت پڑو آپ. اور مفتی شمس الدین صاحب کو جانتے ہو آپ؟ بہرائچ میں ہیں. بالکل جانتا ہوں مفتی شمس الدین. ہمارے ساتھ پروگرام ہوا ہے وہاں پر علی گڑھ میں. حضرت کی تقریر ہوئی تھی، میری پہلے ہوئی تھی، حضرت کی بعد میں ہوئی تھی علی گڑھ میں، پٹوائی نگلا میں.
جی جی بہت بہتر، وہ ٹھیک ہے، لیکن وہ حضرت مفتی ہے ملت، فخر اہل یہ سنت ہے، تاجدار اہل سنت ہے مفتی شمس کی الدین۔ روشنی میں اگر ہمیں مطمئن کر دیتے حضرت تو بڑا مہربانی ہوتی ہے آپ کی۔ آپ مفتی شمس الدین صاحب سے جا کے میری بات کراؤ، ان کا نمبر دے دینا مجھے، میں ان سے بات کر لوں گا۔ مفتی شمس الدین یا پھر مفتی عبد الرحمان؟ نہیں، مفتی شمس الدین صاحب جو مسعود العلوم میں پڑھاتے ہیں نا، ہاں ان کا نمبر دے دینا مجھے۔ مفتی عبد الرحمان صاحب کو جانتے ہیں؟ ہاں، ان کا بھی نمبر دے دینا۔ اچھا اچھا اچھا، تو حضرت ایسا کیجئے نا کہ جیسے میں نے ایک کمنٹ میں بھی آپ کو میں نے یاد دلائی ہے، وہ شاید آپ نے نہ دیکھی ہو۔ میں نے آپ کو بتایا کہ جیسے کہ آپ ایسے جو